بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی بھی بہت ہی دکھی کہانی اور بہت بڑا مورل لیسن لیے ہوئے ہے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ آج میرے شوہر سلمان کو دیکھنے کے لیے ایک بہت ہی امیر اور بڑی فیملی آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میری ساس زبیدہ بیگم نے مجھے سخت لہجے میں جتا دیا کہ اپنا منہ بند رکھنا اور آنے والے مہمانوں کے سامنے بھی نہیں جانا اور ان سے کوئی بات بھی نہیں کرنی۔ گھر کے ایک ایک کونے کی صفائی ایسے کرو جیسے کوئی شیشہ چمک رہا ہو۔ میں ہاتھوں میں جھاڑو اور کپڑا تھامے چپ چاپ صفائی میں لگی ہوئی تھی، لیکن میرے دل کی حالت ایسی تھی کہ دل تو اب جیسے سینے میں رہا ہی نہیں تھا۔ اس دنیا اور اس گھر کے لوگوں نے اتنے زخم، اتنے دکھ دیے تھے کہ اب مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ تکلیف ہوتی کہاں ہے اور کب ہوتی ہے۔ میں نے پورے گھر کو چمکا دیا تھا، لیکن میری اپنی حالت کسی فقیرنی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ نہ تو مجھے کبھی اس گھر میں نئے کپڑے لے کر دیے جاتے تھے اور نہ ہی مجھے کبھی اس گھر میں بہو کا رتبہ ملا تھا۔ یوں تو میں رخصت ہو کر اپنی خالہ کے گھر دلہن بن کر، بہو بن کر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ خیر وقت آہستہ آہستہ کٹتا گیا اور پھر وہ لمحات بھی آ گئے جب ایک بہت بڑی اور چمکتی ہوئی گاڑی ہمارے گھر کے دروازے پر آ کر رکی تھی۔ گاڑی کی آواز مین گیٹ سے آتے ہی میری ساس زبیدہ بیگم نے جلدی سے اپنا سلیقے دار دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا تھا اور مجھے گھورنے لگی۔ گھورتے ہوئے کچن کے اندر چلے جانے کا سخت حکم دیتے ہوئے گیٹ کی طرف جانے لگیں اور گاڑی سے مہمان ایک ایک کر کے اترنے لگے تھے۔ میرا شوہر سلمان بھی اپنے کمرے سے بال بناتا، چہرے پر مسکراہٹ لیے اپنے کپڑوں کی سلوٹیں درست کرتا اور مسکراتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ میری نند نازیہ بھی اپنی چھوٹی بیٹی کو گود میں اٹھائے ان کا شاندار استقبال کرنے کے لیے مرکزی گیٹ کے پاس جا کر اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ بڑی مسکراہٹوں اور جھوٹی محبتوں کے ساتھ ان لوگوں کا استقبال کیا گیا تھا۔ میں تو ان لوگوں سے پہلے ہی واقف تھی۔ ان سب کو بڑے ہال میں بٹھا دیا گیا۔ اب میرا کام یہ تھا کہ کچن میں ان کے لیے بہترین ریفریشمنٹ کی ٹرے تیار کروں اور ہال میں لے کر پہنچ جاؤں۔ میں کچن کی ٹھنڈی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے بہتے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سلمان کی دوسری شادی کی بات سے مجھے کوئی فرق پڑ رہا تھا یا تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے مجھے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں تھا۔ مجھے اس بات کی فکر تھی، بلکہ اس بے حسی کو دیکھ کر مجھے آج اپنی ماں یاد آ رہی تھی جو زندہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے مرحوم تھی۔ پھر میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے، برتنوں کی ٹرے اٹھائی اور ہال کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی کہ نازیہ تیزی سے میری طرف بڑھی، میرے ہاتھ سے ٹرے چھینی اور تیز آواز میں کہنے لگی کہ تم اندر ہی رہو، تمہارا ہال میں آنا بنتا ہی نہیں ہے، میں خود لے جاؤں گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنی شکل نہ لاؤ۔ میں نے بس خالی اور بے حس نظروں سے اسے دیکھا، سامان اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کچن کے ٹھنڈے فرش پر نیچے ہی بیٹھ گئی تھی۔ میرا نام میری ماں نے ردا رکھا تھا اور میں اپنی ماں کی ایک ہی بیٹی تھی، لیکن ایک ایسی بیٹی جو ان کے لیے محض ایک زبردستی کا بوجھ تھی، جس کی پیدائش پر بھی وہ راضی نہیں تھی۔ میری ماں نے کبھی مجھ سے ممتا کا پیار کیا ہی نہیں، وہ تو سرے سے اولاد پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر میں ان کی زندگی میں ایک زبردستی کی اولاد بن کر آ گئی تھی۔ میری ماں کو ہائی سوسائٹی کی پارٹیوں میں جانا، بننا سنورنا، گھومنا پھرنا اور شاپنگ کرنا بے حد پسند تھا۔ انہوں نے مجھے پیدا کرتے ہی دائیوں اور نوکروں کے حوالے کر رکھا تھا۔ میرے والد کا زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزرتا تھا۔ اس طرح نوکروں کے ہتھے چڑھتے چڑھتے میں 10 سال کی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ ان 10 سالوں میں نے کبھی اپنے باپ کو دیکھا ہو۔ میری ماں گھر کی ایک ملازمہ کو کچھ پیسے دے دیا کرتی تھی جو میری ضرورت کا سارا سامان اور گھر کا راشن لے آیا کرتی تھی۔ ان 10 سالوں کے طویل عرصے میں میرے باپ نے ایک بار بھی ملک واپس آ کر میری خبر نہیں لی تھی کہ میں اس کی اکلوتی اولاد ہوں، نہ میں نے کبھی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ایک دن اچانک گھر میں خبر پھیلی کہ میرے والد صاحب ملک سے واپس آ رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں نے کبھی ماں کا پیار تو چکھا نہیں تھا، لیکن تو میں یہ آس جاگی کہ شاید میری اسکول کی دوستوں
کہ ابا کی طرح میرے ابا بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہوں گے، مجھے گود میں اٹھائیں گے، لیکن میری یہ خام خیالی بھی بہت جلد ٹوٹ گئی تھی۔ وہ شخص جو ایک بڑی اور قیمتی گاڑی میں ہمارے گھر کے سامنے اترا تھا، آتے ہی اس کا میری ماں کے ساتھ شدید قسم کا جھگڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دونوں کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا تھا کہ دونوں گھنٹوں تک ایک دوسرے پر چیختے چلاتے رہے، آپس میں غصے سے باتیں کرتے رہے، سخت الفاظ اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے رہے، اور بات یہاں تک بگڑ گئی کہ میرے باپ نے میری ماں کو موقع پر ہی طلاق دے دی تھی اور پورا گھر فوراً خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ جو ملازمہ رضیہ بی بی میرا خیال رکھتی تھی، اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر میری انگلی پکڑی اور مجھے اس شخص کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ صاحب، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ نے بی بی صاحبہ کو طلاق دے دی تو اب اس کا کیا ہوگا؟ اس آدمی نے انتہائی نفرت اور غصے سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ پتہ نہیں یہ میری بیٹی ہے بھی یا نہیں، یا کس کس کی اولاد ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ اور میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ اس شخص نے 1 منٹ میں مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا اور میری ماں کے کردار پر الزام لگا دیا تھا۔ شام کے وقت میری ماں نے اپنا قیمتی سامان سمیٹتے ہوئے اس ملازمہ سے کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو اس ریدا کو اپنے ساتھ رکھ لو، اپنی بیٹی بنا کر اپنے پاس رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے تم نے پالا ہے اور تم اگر اسے نہیں لے جا سکتی تو میں ایک کاغذ پر اپنی ماں کا پتہ لکھ دیتی ہوں، اسے وہاں چھوڑانا۔ وہ ملازمہ خود غریب اور بے بس تھی، مجھے کہاں رکھتی۔ اس نے خاموشی سے وہ ایڈریس میری ماں سے لے لیا اور مجھے ایک اور نئے انجان گھر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ گھر میری نانی کا تھا اور یہ ان کا چھوٹا سا پرانا سا گھر تھا جہاں وہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ میری نانوں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک میری ماں اور دوسری میری خالہ، جو کبھی کبھار اپنے غرور کے ساتھ آتی تھیں اور مجھے عجیب حقارت بھری نظروں سے دیکھتی تھیں اور میری ماں کے خلاف کافی باتیں کرتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ میری نانی نے مجھے بہت محبت سے گلے لگایا، میرا خیال رکھنے لگی تھی، لیکن وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کی مالی حالت بھی اب بہت خراب تھی۔ مگر اس چھوٹے سے گھر میں آ کر مجھے پہلی بار زندگی میں احساس ہوا تھا کہ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ سے بلا غرض پیار کرتا ہے۔ ایک دن ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں ان کی دیکھ بھال کرنے میں مصروف تھی۔ اس وقت میری عمر 14 سال ہو چکی تھی اور مجھے اس گھر میں آئے ہوئے پورے 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان 4 سالوں میں میری ماں اور میرے باپ نے پلٹ کر میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ نانی نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر بتانا شروع کیا کہ تمہاری ماں کو بچپن سے صرف اور صرف پیسے کا جنون تھا، اسے امیر ہونے کا بہت شوق تھا، اسے اپنے باپ کی غربت سے سخت نفرت تھی۔ تمہاری بڑی خالہ، جس کا نام زبیدہ ہے، اس کی شادی ہم نے ایک عام سی اور نارمل سی فیملی میں اپنی مرضی سے کر دی تھی، لیکن تمہاری ماں کو یہ غریبانہ زندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی تو اس نے ایک امیر اور مالدار لڑکا اپنے جال میں پھنسا لیا تھا جو ملک سے باہر رہتا تھا، جو کہ تمہارا باپ ہے۔ حالانکہ وہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن جب تمہاری ماں کے ہاتھ میں پیسہ آیا تو اس نے تمہارے باپ کو اہمیت دینا بند کر دی۔ اس کی دوستی یاری اور مختلف مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہارا باپ چاہتا تھا کہ وہ ایک گھریلو عورت بنے اور گھرداری سنبھالے، لیکن تمہاری ماں کو گھرداری سنبھالنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ اس نے تمہیں پیدا کر کے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور کبھی مڑ کر تمہاری طرف نہیں دیکھا۔ اب جب تمہارے باپ نے اسے طلاق دے دی ہے تو اس نے ایک اور امیر آدمی سے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب وہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آتی اور کبھی فون کروں تو کاٹ دیتی ہے، میرا فون تو اٹھاتی ہی نہیں ہے۔ لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تم میرے پاس آ گئی ہو، کہیں ملازمہ تمہیں اپنے گھر نہیں لے گئی۔ میری بیٹی کی نشانی میرے پاس ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ میری نانی میرے لیے دن رات دعائیں مانگتی تھی، وہ رو رو کر اللہ میاں سے میرے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتی تھی اور میں دن رات ان کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ اس پوری دنیا میں وہی ایک میرا واحد سہارا تھی جو مجھ سے دل سے پیار کرتی تھی۔ میں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا،
شروع کے کچھ دن میں اسکول گئی تھی اور کیونکہ میری ماں مجھے صرف روٹی اور کپڑا دے دینا ہی کافی سمجھتی تھی اور اب میرا رنگ تھوڑا سا سانولا تھا، جس کی وجہ سے میری ماں کو لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں اس کی اولاد ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں۔ نانی میرے بالوں میں پیار سے تیل لگاتی، میرے جلد کا خیال رکھتی اور مجھے ہمیشہ کہتی تھیں کہ ردا اپنا خیال رکھا کرو۔ میں گھر کے تمام جھاڑو پوچھے کا کام کرتی، نانی کے لیے کھانا بناتی، ان کی دواؤں کا وقت پر خیال رکھتی۔ نانا جان کی تھوڑی سی دیہات میں زمین تھی جس کا کچھ نہ کچھ کرایہ آ جاتا تھا، اس سے ہمارا چھوٹا سا گھرانہ چلتا تھا۔ کیونکہ ہم 2 ہی لوگ تھے تو ہمارا گھر کا خرچ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ میری بڑی خالہ زبیدہ بھی بہت نکچڑی اور مغرور سی عورت تھی، وہ بھی میری ماں کے مزاج کی عورت تھی۔ جب بھی نانی کے گھر آتی تو مجھ سے کبھی بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ آئیں تو نانی جان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ زبیدہ، اب میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی، میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ میں ردا کا خیال رکھ سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ جیتے جی ردا کا فرض ادا کر دوں، اور ابھی اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ اس کا نکاح کر دوں کیونکہ میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ زبیدہ خالہ نے منہ بنا کر کہا کہ اماں، ہو جائے گی اس کی شادی، اس کی ماں زندہ ہے، اسے اس کی شادی کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ کیوں ردا کے پیچھے ہلکان ہوتی رہتی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے آپ نے ردا کی وجہ سے ہی اپنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ اس پر میری نانی نے اپنی بڑی بیٹی کے آگے تڑپ کر ہاتھ جوڑ دیے، روتے ہوئے کہنے لگیں، زبیدہ، اگر میں تجھ سے کہوں کہ تو میری اس بے قصور ردا کو اپنے بیٹے سلمان کے لیے لے لے تو کیا کرے گی؟ میری بیٹی اس معصوم بچی کا ہاتھ تھام لے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ تیرے گھر میں سلیقے سے رہے گی، اور دیکھ اس نے گھر کو کس طرح سلیقے سے سنبھال رکھا ہے، اور میں بھی سکون کی موت مر سکوں گی۔ اس کی اپنی ماں کو تو اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ خدا کے واسطے تو میری بڑی بیٹی ہے، اس بے آسرا بچی پر رحم کھا لے۔ نانی کی بات سن کر زبیدہ خالہ نے سخت ناگواری سے کہا، اماں، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اب اس کی اتنی اچھی جاب لگ گئی ہے تو میں اس کے لیے کسی اونچے گھرانے اور اچھے گھرانے سے خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی۔ آپ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں، مجھے ان چیزوں سے معاف ہی رکھیں۔ جب اس کے اپنے باپ کو یقین ہی نہیں کہ یہ اس کی اپنی بیٹی ہے تو میں اس گناہ کا داغ اپنے گھر میں کیسے لے جاؤں؟ اماں، آپ ایسا مت کریں، خدا کے لیے مجھے اس چکر سے نکالیں۔ نانی نے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑے اور کہا کہ زبیدہ، کچھ خدا کا خوف کرو، وہ بالکل معصوم اور سمجھدار بچی ہے، آخر اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ اس نے بچپن سے لے کر آج تک صرف ٹھوکریں اور دھکے کھائی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ مزید دھکے کھائے۔ اسے ہر رشتے کی قدر ہے، وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے تو سوچ تیرا کتنا خیال رکھے گی۔ ایسا نہ کر، اگر تو کہے تو میں تیرے پاؤں پکڑ لیتی ہوں، میں تیری ماں ہوں، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، خدا کے لیے میری کہی ہوئی بات کا مان رکھ لے۔ جب نانی نے حد سے زیادہ منتیں کی تو مجبوراً خالہ زبیدہ کو ماننا پڑا تھا، اور وہ بے دلی سے کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے اماں، اب آپ مجھے یوں پاؤں پکڑ کر شرمندہ تو نہ کریں، میں لے جاؤں گی اسے۔ پھر زبیدہ خالہ نے اس بات چیت کے بعد 2 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا، اور اب تو نانی کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتی اور 2 دن گھر پر۔ ایک دن انہوں نے ہسپتال کے بستر پر مجھ سے کہا کہ ردا، زبیدہ کو فون کرو، مجھے اس سے ابھی بات کرنی ہے، اسے بلاؤ۔ اس نے مجھ سے ایک زبان کی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال ملا کر دی تو نانی کہنے لگی، زبیدہ، تم اپنے بیٹے سلمان کو لے کر فوراً سے آ جاؤ، میں آج رات ہی ردا اور سلمان کا نکاح اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھ سے اور میں نے تم سے زبان کی تھی تو اپنی زبان کی پاسداری رکھو۔ نانی کے شدید اصرار پر زبیدہ خالہ کو جھکنا پڑا تھا، اور اسی رات ہاسپٹل کے کمرے میں میرا نکاح سادگی سے سلمان کے ساتھ کر دیا گیا، اور شاید میری نانی کو بس اسی ایک لمحے کا انتظار تھا، کیونکہ نکاح کے چند گھنٹے بعد اسی رات وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ شاید انہوں نے مجھے کسی مضبوط ہاتھ میں سونپ دیا ہے۔
मैं उस रात इस कदर रोई कि मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा दम घुटने लगा, क्योंकि वही तो इस कायनात में मेरा वाहिद रिश्ता थी जो मुझसे बेलौस मोहब्बत करती थी। जब नानी का जनाजा घर से उठा जा रहा था तो वो मंज़र मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, और इस पूरे घर में अपनी नानी के जाने पर सच्चे दिल से और तड़प कर रोने वाली एक मैं ही थी, जबकि मेरी ज़ुबैदा खाला की आंखों में बस दिखावे के आंसू थे। नानी के इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली, बेयारो मददगार होकर रह गई, और इस छोटे से घर का माहौल भी कई दिनों तक नानी के जाने के गम में काफ़ी रंजीदा और उदास नज़र आता रहा। कुछ दिन ज़ुबैदा खाला वही रहीं, घर के काम काज निपटाती रहीं, हमारे पास रहीं, और फिर एक दिन मेरे पास आकर सख्त लहजे में कहने लगीं कि अब मैं यहाँ से अपने घर जाने लगी हूँ। आखिर कब तक मैं यहाँ बैठी रहूँगी? तुम भी अपना सामान पैक कर लो। मुझे कितने दिन हो गए हैं अपना घर छोड़ कर आए हुए। वहाँ मेरी बच्ची परेशान हो रही होगी, और तुम्हें ज़रा फिक्र नहीं है। फिर मुझे भी उनके साथ अपना सामान पैक करना पड़ा, क्योंकि मेरा निकाह तो पहले ही सलमान से हो चुका था, और मेरे पास उनके घर जाने के अलावा कोई दूसरी जगह भी नहीं थी। इस तरह मैं आज अपनी ज़िंदगी के तीसरे ठिकाने पर पहुंच गई थी, और ये जाने बगैर कि यहाँ मेरी ज़िंदगी आसान होगी या पहले से भी ज़्यादा तलख और मुश्किल बना दी जाएगी। ये वो दिन था जब मैंने पहली बार सलमान को गौर से देखा था। वो अब मेरा शौहर था। जब उसकी नज़र पहली बार मुझ पर पड़ी तो उसने हंसी में बात उड़ाते हुए इंतहाई हकारत से अपनी माँ से कहा था, अम्मा, ये रिदा है? नानी मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती करके कैसे चली गई? वो अपनी बेटी के प्यार में मेरे साथ बुरा कर गई, और क्या मैं ऐसी लड़की के काबिल हूँ? मेरी हालत तो नानी के गम में रो रो कर पहले भी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। हालांकि मैं बचपन की निस्बत अब काफ़ी बेहतर हो गई थी, इतनी बुरी भी नहीं लगती थी। अब तो जवान हो गई थी, लेकिन सलमान के ऊंचे मेयार पर मैं किसी तौर पर पूरी नहीं उतरती थी, और इसी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उसने पहले ही दिन मेरी शदीद बेइज्जती की और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। दूसरी तरफ नाजिया, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी फ़िलहाल, वो भी इन दिनों अपने माँ के घर आ रही थी, और उसके घर पर औलाद आने वाली थी। उसका मिजाज इन दोनों माँ बेटे के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर था। उसने मुझसे अच्छे तरीके से बात की थी, मेरा हाल चाल पूछा था, मुझसे हमदर्दी की थी। फिर मुझसे मेरे बचपन के हालात और मेरी माँ के बारे में कुछ सवालात किए थे, लेकिन उससे मिलकर अंदाज़ा हुआ था कि वे इनसे काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये दोनों माँ बेटा बिल्कुल ऐसी ही फितरत के मालिक थे। फिर घर में एक बिल्कुल छोटा सा फंक्शन हुआ था, और मुझे एक नहायत मामूली सा सादा सा सूट पहनाकर नाम दुल्हन का दे दिया गया था, और फिर एक मुलाजमा की तरह सलमान के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। सलमान उस दिन शदीद गुस्से में था, और बार बार ज़ुबैदा खाला के सामने चीख रहा था कि ये सब मैं आपकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, और ये सब नानों की मेहरबानी है, वरना मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। अम्मा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी करूँगा, वो भी किसी अमीर और ख़ूबसूरत लड़की से। ये खैरात में मिली हुई और मुफ्त की लड़की मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ज़ुबैदा खाला उसे बार बार प्यार से समझा रही थीं कि फ़िलहाल ऐसी बात मत करो मेरे बच्चे। अगर हम घर में कोई काम वाली रखें तो उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना, और ये सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती है, और हमें तो मुफ्त में काम वाली मिल रही है, बिना कोई पैसा दिए हुए, बगैर किसी 1 रुपए के, सिर्फ़ और 2 वक़्त की बची हुई रोटी पर। तो तुम्हें इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारे दिल का पूरा एहसास है। तुम जब चाहो और जिस लड़की से चाहो तुम शादी कर लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये तो मैंने बस अपनी माँ की ज़िंदगी में उनसे एक वादा लिया था, और इस वादे को तोड़ कर इसको घर से नहीं निकाल सकती। फ़र्ज़ करो अगर मैं इसको घर से निकाल भी देती हूँ तो ये कहाँ जाएगी? वैसे भी अपनी माँ की इतनी इज़्ज़त तो मैं रख सकती हूँ कि अपनी माँ के जाने के बाद उसकी एक छोटी सी बात मान लूँ, इसे घर में पड़ा रहना दूँ, घर के किसी कोने में। मैंने देखा था अम्मा के घर में ये बहुत काम किया करती थी। तुम बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, ये अल्लाह मियाँ की गाय है, ये तुम्हारी दूसरी शादी के आगे कभी भी नहीं रुकेगी, और ना ही तुम्हें रोकेगी, ना तुम्हें तंग करेगी। तुम जिससे चाहे शादी करना, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। जब माँ अपने बेटे को यूँ खुल्लम खुल्ला समझा रही थी तो फिर बेटे ने तो मुझे नौकरानी समझना ही था।
سلمان کا رویہ دن بدن مزید ظالمانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے بیوی کا کوئی حق دینے کے لیے ایک منٹ کو بھی تیار نہیں تھا۔ اپنے کاموں کا حکم چلاتا تھا کہ یہ کر دو، وہ کر دو، اور کبھی کبھار تو معمولی سی بات پر شدید غصے میں آ جاتا اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتا تھا۔ کبھی مجھے جاہل، کبھی بدتمیز، منحوس اور نہ جانے کن برے برے اور دل دکھا دینے والے الفاظ سے مجھے نوازا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ میری سگی خالہ خالدہ بیگم زبیدہ بیگم بھی میرے بارے میں کبھی کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتی تھی، نہ ہی مجھ سے انسیت جتاتی تھی۔ گھر میں جب بھی کوئی اچھی اور لذیذ غذا پکتی یا کوئی مٹھائی بنتی تو اسے کچن میں بناتی تو میں ہی تھی، برتنوں میں سجاتی بھی میں تھی اور پورے گھر کو پروستی بھی میں ہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے آگے لا کر رکھنے والی بھی میں تھی، لیکن میں ان سب کے کھانا کھا لینے کے بعد کچن میں بیٹھ کر ان کی بچی ہوئی پلیٹوں کا انتظار کیا کرتی تھی کہ کب جا کر ان کی بچی ہوئی پلیٹیں واپس آئیں اور ان پلیٹوں میں جو کھانا بچ جائے وہ میں کھاتی تھی۔ شاید وہی میرے نصیب کی خوراک ہوتی تھی۔ کاش کہ میرے پیچھے بولنے والا، میرا حق مانگنے والا یا مجھے سنبھالنے والا کوئی ایک رشتہ بھی ہوتا تو شاید یہ میری بے بسی کے دن کبھی نہ آتے، اور اگر آئے بھی تھے تو ختم ہو جاتے۔ ان مشکل گھڑیوں میں مجھے اپنے سنگ دل ماں بہت یاد آتی تھی، جس نے کبھی مجھ سے پیار کیا ہی نہیں تھا اور مجھے اس طرح یہاں چھوڑ دیا تھا، جس نے کبھی مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں دلایا تھا کہ وہ میری ماں ہے۔ لیکن پھر بھی ہر تکلیف اور صدمے میں مجھے ماں کی یاد آتی تھی، اس کی یاد بہت تڑپاتی تھی، اور نانی کی شفقت تو لمحے لمحے یاد آتی تھی، کیونکہ نانی کے ساتھ گزرا ہوا وقت بہت پیارا تھا۔ پھر ایک دن سلمان خوشی سے کھلتا ہوا گھر آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں، میری ایک نئی لڑکی سے دوستی ہو گئی ہے، وہ بہت اچھی ہے، آپ اس سے ملیں گی تو اس کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گی، وہ کافی امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے تو اسے ابھی تک بالکل نہیں بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اس پر زبیدہ بیگم حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہنے لگی، کون سی شادی؟ تمہاری تو کوئی شادی نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے کوئی شادی کی ہے۔ تو سلمان نے ہنس کر کہا، اماں، یہ جو دم چھلا آپ نے میرے گلے میں ڈال رکھا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ خالہ جان نے بغیر کسی لچک کے کہا تھا کہ یہ تو ایک ملازمہ ہے، جسے بس تمہارا خیال رکھنے اور اس گھر کے دن رات کا کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، ورنہ میں اسے ایک منٹ میں نکال باہر کرتی۔ میرے بیٹے بیوی کی تو میرے پسند سے آئے گی، تم اس لڑکی سے بالکل بے دھڑک ہو کر بات کرو، اسے یہ بالکل چھپاؤ، اسے مت بتاؤ کہ تم شادی شدہ ہو، کیونکہ تم شادی شدہ نہیں ہو۔ رہی بات ریتا کی تو اسے میں اچھے سے سنبھال لوں گی، اسے اگر ایک بار گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی تو وہ چپ چاپ اپنی زبان بند رکھے گی۔ اسے بھی اچھے سے پتا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کہاں جائے گی۔ اگر اسے ہم نے گھر سے نکال دیا تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بات وہ اچھے سے جانتی ہے۔ یہ میری اپنی سگی خالہ کے وہ بے حس الفاظ تھے جو میرے کانوں تک پہنچے تھے، اور میں نے خود اپنی سماعتوں سے سنے تھے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے اور میرا پورا وجود اندر سے تکلیف اور صدمے سے بھر گیا تھا، اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب اس لڑکی کے گھر والے سلمان کو دیکھنے اور رشتہ طے کرنے کے لیے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ میری خالہ کا مجھے سخت حکم تھا کہ گھر کا کونا کونا بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیا جائے اور کہیں کوئی داغ نہ رہے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھ کر خاموشی سے پورے گھر کی جھاڑو پوچھے سے صفائی کر دی، اور مہمان گھر پہنچ بھی گئے۔ مہمانوں میں ایک بڑی عمر کی عورت تھی، اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں، ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا اور ایک چھوٹا سا لڑکا بھی تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں شاید دلہن کی بہنیں تھیں اور وہ لڑکا شاید اس کا چھوٹا بھائی تھا، کیونکہ یہ سب تو میں نے ان لوگوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ نہ جانے ان کا آنے والی دلہن سے کیا رشتہ تھا۔ ان تمام لوگوں سے میری ساس زبیدہ اور میری نند نازیہ بہت زیادہ گرم جوشی مسکراہٹوں اور محبت کے ساتھ مل رہی تھیں اور بڑی عزت سے ان سے باتیں کرنے لگی تھیں۔ میں نے کچن کے پردے کے پیچھے سے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو میری ساس زبیدہ آج بالکل ایک بڑی مذہبی اور اسلامی بہن بنی ہوئی تھی اور اسلام کے حقوق و فرائض پر لمبی لمبی باتیں کر رہی تھی۔ میری نند نازیہ نے کھانے پینے اور شربت کا سارا سامان میرے ہاتھ سے لے لیا تھا اور مجھے کچن کے اندر ہی رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ میں کچن کی دیوار سے لگ کر کھڑی ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی
اور حیران ہو رہی تھی کہ آج ان لوگوں نے کس طرح روپ بدل دیا تھا۔ سوچتی رہی کہ دنیا میں لوگ کتنے منافق ہوتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دینے میں کتنی صفائی سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے منافق اور مکار رشتے انسان کی روح کو نہ ختم ہونے والے گہرے زخم دے جایا کرتے ہیں۔ میں چپ چاپ سیدھی اپنے کمرے سے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی، زمین پر جائے نماز بچھائی اور اللہ کے آگے سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اللہ سے شکایتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے کہ تو بے سہاروں کا دوست ہوتا ہے، تو ہر بندے کا دوست ہوتا ہے، اور ہم اگر تجھ سے کوئی بات کریں تو نہ تو صرف سنتا ہے بلکہ باتوں کا جواب بھی دیتا ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں نے بچپن سے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ اس پوری دنیا میں میرا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے؟ یہاں اگر وہ دوسری اور امیر عورت آ گئی، اسے ذرا بھی پتہ چلا کہ میرا نکاح سلمان سے ہو چکا ہے اور میں اس کی پہلی بیوی ہوں، تو اس گھر میں میری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ نہ جانے وہ عورت میرے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کرے گی اور میری آنے والی زندگی کتنی زہر ہو جائے گی، میں نہیں جانتی۔ اے میرے مالک، میری ماں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، یا تو اس کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی محبت ڈال دے، اس کے دل میں میرے لیے فکر ڈال دے، وہ کہیں سے آ جائے اور مجھے اس جہنم سے لے جائے۔ اب یہاں رہنا میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ میں ہر روز رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر روتی تھی اور بس یہی ایک اللہ سے دعا مانگتی رہتی تھی۔ سلمان کا رشتہ اس امیر لڑکی سے بالکل پکا ہو چکا تھا اور گھر میں شادی کی تیاریاں بہت بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی تھیں۔ میرا جو تھوڑا بہت سامان سلمان کے کمرے کے ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، وہ سب باہر نکال پھینکا گیا تھا اور میرے رہنے کے لیے گھر کا ایک پرانا گودام یعنی کہ ایک پرانا اسٹور صاف کر دیا گیا تھا۔ اس اسٹور کے ایک سائڈ پر گھر کا تمام فالتو اور کباڑ سامان رکھ کر آگے ایک لمبا پردہ لٹکا دیا گیا تھا کہ وہ نظر نہ آئے، اور دوسرے کونے میں میری ایک پرانی چارپائی، اس کے نیچے ایک لکڑی کا صندوق رکھ دیا گیا تھا جس میں مجھے میرے چند کپڑے اور ضروری اشیاء رکھنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بس یہی میری اس گھر میں کل کائنات اور حیثیت تھی۔ مجھے خالہ زبیدہ اور نازیہ نے بار بار سامنے بٹھا کر سخت الفاظ میں سمجھا دیا کہ ہما جو اس گھر میں آنے والی امیر بہو ہے، اس کے سامنے بھول کر بھی کسی بات کا ذکر مت کرنا۔ ہم نے اسے اپنے اور تمہارے بارے میں جو بھی بتانا ہوگا ہم لوگ خود بتا لیں گے، تم اس کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولنا، اور اگر تم نے ذرا سی چالاکی کی یا کچھ کہا یا اسے بتانے کی کوشش کی تو ہم تمہیں اس گھر سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ بات اچھے سے یاد رکھنا۔ میں نے بھی خاموشی سے اپنا منہ بالکل بند کر لیا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تو میں اکیلی لڑکی کہاں جاؤں گی؟ میرا سہارا کون بنے گا؟ مجھے اپنے ارد گرد کوئی ایسی جگہ یا ایسا انسان نظر نہیں آ رہا تھا جو مجھے پناہ دے سکے، اور نہ جانے میرے باپ کو بھی کبھی میری یاد آئی ہوگی یا نہیں۔ نہ جانے اس نے کبھی زندگی میں ایک بار کبھی سوچا بھی ہوگا کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو دنیا کے کسی کونے میں دھکے کھا رہی ہے۔ پھر ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں اور میرے شوہر نے گھر میں مزدور لگوا دیے تھے کہ جو اس کے کمرے کی تزئین و ترائش اور سیٹنگ کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر جو خوشی اور چمک تھی وہ صاف نظر آتی تھی۔ وہ ہر وقت اتنا خوش تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اسے یوں خوشی میں نہال دیکھ کر میں سوچتی تھی کہ وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے، آنے والی وہ لڑکی کتنی خوش نصیب ہے جس کے آنے کی خوشی میں ایک مرد اس قدر نہال ہوتا ہے اور اس کی اتنی عزت کرتا ہے، اتنے چاؤ سے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اور ایک میں بد نصیب ہوں جسے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر قبول نہیں کیا گیا۔ میری نند نازیہ کو کبھی بھی مجھ پر ترس کبھی کبھی آ جاتا تھا اور وہ اپنی ماں سے کہتی تھی کہ جب اس کے شوہر کی آپ دوسری شادی بھی کر رہی ہیں اور اس کا کمرہ بھی چھین لیا ہے تو کم سے کم اس کے اچھے کپڑے ہی بنوا دیں جو وہ شادی پر پہن سکے۔ اماں اس پر ترس کھائیں، لیکن میری ساس برہمی سے کہنے لگی تھی کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو۔
भाई की शादी देखो और अपने घर जाओ। हमारे काम में टांग अड़ाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ पुराने कपड़े यानी कि तुम्हारे यहाँ पड़े हुए हैं, वह मैं उसे दे दूँगी, वो पहन लेगी। उसे उसकी तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, और मैं चाहती ही नहीं कि वो बन संवर कर मेरे बेटे के सामने जाए। कभी कभार जब नाज़िया मेरी आंखों में बेख्तियार बहते हुए आंसू देख लेती थी, तो फ़ौरन मैं आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और इल्तिजा करती थी कि खुदा के लिए रिदा, मेरी माँ या मेरे भाई को बद्दुआ मत देना। ज़िंदगी में कभी भी मेरी माँ और मेरे भाई को बद्दुआ मत देना। मैं उसके हाथ पकड़कर खामोशी से वहाँ से हट जाया करती थी। वो चुपके से घर के कामों में मेरी मदद करवा दिया करती थी, और वो कभी कभार तो मेरे लिए खाना भी अलग से निकाल कर रख दिया करती थी। एक दिन जब घर के तमाम लोग बाजार जाने लगे, तो नाज़िया ने मेरी तरफ देखा और मेरे बुझे हुए चेहरे की तरफ देखा, तो हमदर्दी से कहने लगी, अम्मा, क्यों ना हम रिदा को भी साथ ले चलें? आज ऐसा करते हैं, रिदा को भी साथ ले चलते हैं। कभी बेचारी घर से बाहर निकली ही नहीं। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इसे घर से निकलते देखा हो। ये थोड़ी देर घूम फिर आएगी। जब से यहाँ आई है घर से जाती ही नहीं, कहीं भी नहीं गई। इस पर मेरी सास जुबैदा ने घूर कर कहा कि तुम अपनी ज़ुबान पर लगाम डाल के रखो, अपनी ज़बान बंद रखो। उसने वहाँ जाकर करना क्या है? नाज़िया ने अपनी माँ की तरफ देखकर तरकीब सोची और बोली, अम्मा, चले हमारे साथ, हमारे शॉपिंग बैग्स ही उठा लेगी, और नहीं तो मेरी बच्ची को संभाल लेगी, जिससे मैं सुकून से शॉपिंग कर लूँगी और बच्ची की वजह से मैं परेशान नहीं होंगी। मेरी सास मुश्किल से सही मगर मान गई थी। किस्मत से आज मुझे पूरे 2 साल के बाद इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का और बाहर देखने का मौका मिला था। हम लोग जैसे ही बाजार पहुंचे, वो लोग अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हो गए थे। गाड़ी के पास खड़ा कर दिया गया था, क्योंकि मेरी बच्ची मेरे पास थी और मैं उसे संभाल रही थी कि अचानक मेरी नज़र सामने सड़क की तरफ पड़ी। जैसे ही मैंने सामने देखा, सामने वही औरत थी जिसने मुझे बचपन में नौकरानी नहीं बल्कि माँ बनकर पाला था, मेरा ख्याल रखा था, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया था। वही रज़िया बीबी, जो एक लकड़ी के डंडे के सहारे बामुश्किल चलती हुई बाजार से गुजर रही थी। वो उस वक़्त बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया था। मैंने बच्ची को फ़ौरन से गोद में उठा लिया और भागते हुए उसके पास पहुंच गई थी। मैंने पीछे से उसे पुकारा, तो उसने वो मेरी आवाज़ सुनकर ठटक कर रुक गई थी। उसकी नज़रें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थीं और वो चलने में भी बहुत कमज़ोर और काफ़ी बीमार सी लग रही थी। मैं जल्दी से उसके आगे जाकर खड़ी हो गई कि वो मुझे देख सके। मैंने कहा, रज़िया भी, मैं रिदा हूँ, आप कैसी हैं? वो गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करने लगी, और जब मैंने वही बात दोहराई, अपने अल्फाज दोहराए, तो उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक नहायत प्यारी और मुखलिसाना मुस्कुराहट साफ नज़र आ गई। वो मेरी तरफ देखकर बोली कि तुम रिदा बेटी हो? कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें दुआ में याद रखती हूँ। उनके मुंह से निकले मोहब्बत भरे अल्फाज और मेरी फ़िक्र सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। मैं फूट फूट कर रोते हुए उनके शाने पर मैंने सर रख दिया था। उन्होंने परेशानी से पूछा कि हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? तुम ठीक तो हो ना? फिर मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि जो रिदा बचपन से ही नसीबों की इतनी ख़राब थी, जिसके नसीब ख़राब थे कि उसके माँ बाप ने उसे कबूल नहीं किया था, आज भी उसके नसीब उतने ही बुरे और तारीक हैं। आज उसके शौहर ने उसे कबूल नहीं किया। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस भीड़ दुनिया में मुझे कोई अपना अजीज़, मेरा कोई प्यारा मिल गया हो। रज़िया भी अपने कांपते हाथों से मेरे आंसू साफ करने लगी और कहने लगी कि बेटी, तुम परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो, मैं तुमसे मिलने आऊँगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने हालात बताना शुरू कर दिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं किस तरह ज़िंदगी में सफ़र कर रही हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने उस कोठी पर काम करना छोड़ दिया है या आज भी जाती हैं? उन्होंने ठंडी आह भरकर कहा कि हाँ, अब मुझसे काम नहीं होता, लेकिन वहाँ अब मेरी बहू काम करती है। हम बचपन से शुरू से वहाँ काम करते आए हैं, तो काम छोड़ नहीं सकते। साहब जी अब भी वहीं रहते हैं। उन्होंने बाहर मुल्क जाना छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और इस शादी से भी उनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं और वो बड़े खुश हैं।
میں نے تڑپ کر کہا، رضیہ بھی اگر آپ کا وہاں جانا ہو تو کیا آپ میرے باپ سے میرے بارے میں بات کریں گی؟ انہوں نے دکھی لہجے میں بولا کہ ہاں میں بات کروں گی، تم بتاؤ تو صحیح کہ آخر کہنا کیا ہے؟ پھر ایک نظر میری طرف ڈالی اور دکھی لہجے میں کہنے لگی کہ انہوں نے تو کبھی تمہیں یاد نہیں کیا تھا، جب تک میں رہی تھی انہوں نے نہ تمہیں یاد کیا تھا اور نہ کبھی تمہارا ذکر کیا تھا۔ وہ اپنے ان نئے بچوں میں اب تو بہت مگن ہو چکی ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور التجا کی، رضیہ بھی آپ میرے بارے میں ایک بار ضرور بات کیجیے گا۔ میرے ابا سے کہنا کہ ان کی ایک بد نصیب اور بے قصور بیٹی انہیں بہت یاد کرتی ہے۔ ان سے کہنا کہ اگر وہ اپنے بچوں کا صدقہ نکالتے ہیں نا تو اسی صدقے میں اپنی اس اولاد کو اپنے پاس لے جائیں۔ میں ان سے کسی پیسے یا جائیداد کا مطالبہ نہیں کروں گی، بس عزت کی زندگی دے دیں۔ جب تک میری زندگی ہے عزت کی دے دیں۔ رضیہ بھی میری درد بھری باتیں سن کر خود بھی رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ کوئی ضرور آسان رستہ نکالے گا، تم فکر بھی نہ کرو۔ تمہارا باپ دل کا برا انسان نہیں تھا، لیکن تمہاری ماں کی وجہ سے اس نے تم سے پیار نہیں کیا، کیونکہ تمہاری ماں کا اٹھنا بیٹھنا اور طریقہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ میں بات کروں گی اور تم دیکھنا جب میں بات کروں گی تو تمہارے باپ کو تمہارا احساس ہو جائے گا اور میں صرف تمہاری خاطر اس کوٹھی پر جاؤں گی۔ لیکن میں تم سے رابطہ کیسے کروں؟ مجھے تمہارے پتے کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے باپ نے میری بات کا کوئی جواب دینا چاہا یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہا یا ان کے دل میں میرے اپنے خون کی محبت جاگی تو انہیں کہنا کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ میں نے انہیں پتہ بتانا چاہا تھا مگر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان کی سمجھ میں وہ پتہ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ انہیں معلوم ہوگا، میرے ابا کو معلوم ہوگا کہ میری ماں کی ایک بہن بھی ہے اور وہاں کہاں رہتی ہے۔ انہیں کہنا کہ اس پتے پر آ جائیں، میں ان کی بہن کے ہاں رہتی ہوں، اگر مجھ سے ملنا چاہیں تو ان سے کہنا کہ میں ان کا انتظار کروں گی، میری نظریں دروازے پر رہیں گی۔ ان سے کہنا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے میری ماں کے کیے کی سزا مت دیں، اگر انہوں نے اب بھی پلٹ کر میری طرف نہ دیکھا تو میں کبھی انہیں معاف نہیں کروں گی، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی تو انہیں کہنا کہ میں آپ کی شکایت ضرور کروں گی۔ رضیہ بھی مجھے گلے سے لگا کر دعائیں دیتی رہی اور تسلی دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ میرا دکھ سن کر وہ بھی رونے لگی تھی اور میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ مجبور بے بس دوبارہ گھر واپس آ گئی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے ویران دل میں امید کی ایک شمع روشن ہو گئی تھی۔ میرا گھر سے باہر جانا آج کامیاب ہو گیا تھا کہ رضیہ بی سے میری ملاقات ہو گئی اور مجھے یقین تھا کہ رضیہ بی ابا سے ضرور بات کریں گی، اور ہو سکتا ہے جب وہ بات کریں تو میرے باپ کو اپنے خون کا احساس ہو جائے، انہیں احساس ہو جائے کہ ان کی ایک بیٹی ہے اور وہ مجھے اس جہنم سے نکال کر لے جائیں۔ میں روزانہ جائے نماز پر بیٹھ کر زار و قطار روتی اور بس یہی دعا مانگتی تھی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی میں بس چند دن باقی رہ گئے تھے، اس کی خوشیاں پوری ہونے میں کچھ دن باقی تھے اور شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میری ساس ہر دوسرے دن مجھے اپنے پاس بلا کر بس یہی دھمکی دیتی تھی کہ اپنی زبان بالکل مت کھولنا، اگر تم نے زبان کھولی تو اس کی نقصان تم خود اٹھاؤ گی، ہم اس کے گھر والوں کے سامنے اگر تم نے زبان کھولی، ہما یا اس کے گھر والوں کے سامنے، تو میں تمہاری زبان کٹوا دوں گی تاکہ تم بول ہی نہ سکو۔ ہما کو ذرا بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم کون ہو اور کس حیثیت سے یہاں رہتی ہو، اور ایسا صرف میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم اس گھر میں رہ سکو۔ اسے جو بھی بتانا ہے میں خود بتا لوں گی، تم خاموش رہنا۔ میں نے ڈر کے مارے اپنا منہ بالکل بند کر لیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تو میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن میرے دل میں اب ہر لمحے ایک ہی آس لگی رہتی تھی کہ کاش میرا باپ آ جائے۔ نہ جانے کیوں دل کو یقین ہو چکا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا ضرور آئے گا، مجھے اس زہر آلودہ ماحول سے باہر لے کر جائے گا۔ پھر دل بار بار یہی خیال آتا تھا کہ نہ جانے رضیہ بھی نے ان کو بتایا بھی ہوگا یا نہیں، اب وہ تو تھیں بیمار، پتہ نہیں وہ گئی بھی ہوں گی نہیں۔ اور پھر ایک خیال یہ ذہن میں آتا تھا کہ ہو سکتا ہے بتا دیا ہو، ان کو کون سا پہلے مجھ سے پیار تھا جب وہ میرے لیے آئیں گے۔ مجھے بازار سے آئے ہوئے کتنے دن گزر چکے تھے اور اب تک میں مکمل طور پر مایوس ہو گئی تھی۔ مہندی سے ایک دن پہلے میں کچن میں کام کر رہی تھی اور میری حالت بہت خراب تھی۔ میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی اور توے پر گھی ڈالا ہوا تھا
मैं इस गर्म होते हुए घी को गौर से देख रही थी कि नाज़िया ने पीछे से आकर कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने जल्दी से पलट कर देखा कि वो मुझे कौन सी खुशखबरी देने वाली है। देखा तो कहने लगी, तुम्हारे अब्बा आए हैं। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा शदीद झटका लगा कि मेरे हाथ तवे से टकरा गया और उसका खौलता हुआ गर्म घी सीधा मेरे पैरों पर आ गिरा था और मेरी दर्दनाक चीख निकल गई थी। लेकिन वो जिस्मानी तकलीफ़ में एक लम्हे के लिए भूल गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी बात नाज़िया ने कर दी थी। जो बात नाज़िया ने कही थी बस वही जहन में गूंजती रही और मैं उसके साथ जल्दी जल्दी नंगे पाँव जूता उतार कर चलने लगी। पाँव पर शदीद जलन हो रही थी, लेकिन ये जलन उस खुशी के सामने बिल्कुल भी कम थी ही नहीं। बल्कि मैं नाज़िया के पीछे हॉल में पहुंची तो मुझे पीछे से एक बहुत ही बावकार और रोब वाले शख्स बैठे हुए नज़र आए थे, जिन्होंने कीमती 3 पीस सूट पहना हुआ था और जिनका बड़ी शान से वो बैठे हुए थे। मैं भागकर उनके चेहरे के आगे आ गई, उनके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उनके नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने इंतहाई हैरान होकर मेरी तरफ देखा। वो शायद पूछना चाह रहे थे कि मैं कौन हूँ। मैंने कांपते हुए लहजे में जल्दी से उनकी तरफ देखा और कहा कि मैं रिदा हूँ, मैं आपकी बेटी, मैं रिदा हूँ। मेरी बात सुनकर वो एक झटके से खड़े हो गए और बोले, क्या तुम रिदा हो? फिर उन्होंने सर से लेकर पाँव तक मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर हैरत और सदमा साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहने लगे कि ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनकी तरफ देखकर रोते हुए तकलीफ़ से कहा था कि जिनके माँ बाप अपने लड़ाई झगड़े में उन्हें छोड़ देते हैं, वो औलाद ऐसे ही होती है। वो औलाद ऐसे ही रवैये हुलिये में होती है। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में शदीद शर्मिंदगी नज़र आने लगी और वो कुछ बोलते इससे पहले कि इतने में जल्दी से मेरी सास आगे बढ़ी थी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे धकेल दिया और मुझे कहने लगी कि तुम जाओ किचन में। गुस्से से बोली कि तुम इतने सालों बाद बेटी लेने कहाँ से आ गए? उसको हमने पाला है, हमने संभाला है, हमने उसकी शादी की है, ये मेरी बहू है। अब ये भूल जाओ कि ये तुम्हारी बेटी है और शराफत से यहाँ चले जाओ। मैं तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी। मेरी सास की इस बेहुदा बात पर मेरे बाप के चेहरे पर गुस्से के असरात साफ नज़र आने लगे थे और मैं भी हैरान थी कि जिस औरत ने मुझे इंसान ही नहीं समझा था, वो आज बहू होने का दावा कर रही थी। उन्होंने दबाव आवाज़ में मेरे बाप ने कहा कि ये मेरी बेटी है और यहाँ ये कितनी खुश है, मुझे इसकी हालत देखकर अंदाज़ा हो चुका है और मेरे दिल को कुछ हो रहा है इसकी ये हालत देखकर। इसके कपड़े देखिए, इसकी बेबसी देखिए, सबसे बढ़कर इसके ये जले हुए पाँव देखिए। ये रज़ा मीर शाह की बेटी है। मेरी खाला ज़ुबैदा गुस्से से चिल्लाती हुई कहने लगी, रज़ा मीर उस वक़्त कहाँ मर गया था? कहाँ मर गया था जब उसने अपनी छोटी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया था? आज रज़ा मीर को होश आ गया है कि उसकी कोई बेटी भी है। मेरे अब्बा ने जल्दी से सर झुका लिया और कहने लगे कि वो मेरी गलती थी। मैं उस वक़्त गुस्से में था और मैं इस बात पर आज शर्मिंदा हूँ। लेकिन मुझे कोई आम आदमी मत समझिएगा कि आप इस तरह गुस्सा करेंगी या मुझे रौब दिखाएंगी और धमकी देंगी तो मैं अपनी बेटी को छोड़कर चला जाऊँगा। जो गलती मैंने कर ली सो कर ली। जो गलती मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, अब मैं उसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगा। मैं अपनी औलाद से भी शर्मिंदा हूँ और अपने अल्लाह के सामने भी शर्मिंदा हूँ। मेरी एक कॉल पर अभी पुलिस आएगी और आप सबका दिमाग ठिकाने पे लग जाएगा। बेहतर यही है कि मेरे साथ इस तरह मुकाबलेबाजी मत करें और मेरी बच्ची का हाथ छोड़ दें। अल्लाह की तरफ से ये एक मौजज़ा हो गया था और मेरे बाप को याद आ गया था कि मैं उसकी अपनी औलाद हूँ। जब उन्होंने पुलिस की धमकी दी और वो भी बराबर गुस्से में आ गए और आगे से मेरी सास को उसी तरह जवाब देने लगे तो मेरी सास एकदम से बिल्कुल खामोश हो गई थी। ना चाहते हुए भी वो भला मुफ्त की नौकरानी कैसे हाथ से जाने देती। वो तो भला हो नाज़िया का, जिसने आकर मुझे बता दिया था कि तुम्हारे अब्बा आए हैं, वरना मेरी सास ने तो खुद ही मेरे बाप से झूठ बोल देना था, उनसे बहाने बना देने थे और उसे बताना भी नहीं था कि मैं यहाँ हूँ। मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बिठा लिया था। वो मुझे सीधा एक बड़े डॉक्टर के पास ले आए थे। मेरे एक पाँव पर थोड़ा ज़ख्म कम था, लेकिन दूसरे पाँव पर जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी।
اوپر کی جلد کافی جل گئی تھی، وہاں دوائیاں دی گئی، مرہم پٹی کی گئی۔ اس کے بعد میرے ابا مجھے اس بڑی سی کوٹھی میں لے آئے تھے جو ان کی اپنی ملکیت تھی اور جہاں میں نے بچپن گزارا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے انہوں نے فون کر کے ملازمین کو کمرہ صاف کرنے کا کہہ دیا تھا تاکہ میں اس کمرے میں رک سکوں، اور جس عالی شان کمرے میں مجھے لا کر بٹھایا گیا تھا، میں وہاں کا ماحول اور خوبصورتی دیکھ کر حیران تھی کہ کیا میری بھی اتنی اہمیت ہو سکتی ہے؟ یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور میری طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور باقاعدہ مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ پھر میں بھی بے ساختہ ان کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر میں نے روتے ہوئے اپنے باپ کو اپنے آپ پر گزری ہوئی ہر بات بتائی تھی، بچپن سے لے کر آج تک کی ہر داستان سنا دی اور اسے بتا دیا کہ کس طرح میرے ماں باپ نے آپسی بدسلوکی کی وجہ سے میرے ساتھ کیا کچھ کیا۔ میری بات سن کر وہ بار بار مجھ سے معافی مانگتے رہے اور کہتے رہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا، مجھے تمہیں یوں بے سہارا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میں نے تمہاری ماں کا غصہ تم پر اتار دیا۔ اس کے بعد کمرے میں میرے باپ کی دوسری بیوی آئی تھی اور جب اس نے میرا حلیہ، میرا حال دیکھا، میرے جلے ہوئے پاؤں دیکھے تو اس نے بھی میری طرف دیکھ کر گہرے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ اس نے ایک نظر میرے باپ کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور ابا کو بھی بہت باتیں سنائیں کہ آپ اتنے بے رحم کب سے ہو گئے کہ اپنی ہی بچی کو بھلا دیا، اس کو اس طرح گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرے لیے نئے کپڑے منگوائے گئے اور ایک ملازمہ کو خاص طور پر میرا خیال رکھنے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ میری باپ کی دوسری بیوی یعنی میری سوتیلی ماں بہت ہی اچھے اور بہت بڑے دل کی مالک تھی۔ اس نے مجھے بالکل اپنی سگی بیٹی کی طرح عزت اور پیار دیا۔ میرے باپ نے قانون کا سہارا لے کر سلمان سے مجھے نہ صرف طلاق دلوائی، اور ہاں، جو میرے بہن بھائی تھے یعنی کہ میرے باپ کی دوسری بیوی کے بچے تھے، وہ مجھ سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے، الگ الگ ہی رہتے تھے، لیکن ان کی ماں انہیں سمجھاتی تھی کہ یہ بھی تمہاری بڑی بہن ہے، اس کے ساتھ بھی کھیلا کرو، اس کا خیال رکھا کرو، مگر وہ میرے پاس اتنا آتے جاتے تھے ہی نہیں، اور اگر میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ اٹھ جایا کرتے تھے۔ ابا کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا اب میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، وہ اکثر مجھ سے باتیں کرتے رہتے، میرا بہت خیال رکھتے۔ پھر انہوں نے اپنے ہی خاندان میں میرے لیے بہت اچھے اور شرافت دار گھرانے میں رشتہ دیکھ لیا تھا اور مجھے میرے شوہر سے طلاق بھی دلوا دی تھی، اور پھر میری شادی کر دی گئی۔ میری دوسری شادی بھی ایک بہت امیر اور اچھے انسان سے ہوئی تھی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں، آباد ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پیاری بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ ابا بھی اکثر مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آتے ہیں اور جب بھی میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے باتوں ہی باتوں میں کہا تھا کہ ردا، میں نے تمہاری ماں سے پسند کی شادی کی تھی اور بڑے مان کے ساتھ شادی کی تھی، میں آج تک اسے اپنے دل سے نہیں نکال پایا، آج بھی میں اسے اکیلے میں یاد ضرور کرتا ہوں، لیکن تمہاری ماں کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، وہ مجھے مکمل طور پر بھول چکی تھی، اس سے الگ ہونا میری مجبوری بن گیا تھا، ورنہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ پھر وہ مجھے بتانے لگے کہ مجھے تمہاری ماں کے بارے میں پتہ چلا ہے اور اگر تم ایک نظر اسے دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں لے چلتا ہوں، اگر تم ملنا چاہتی ہو تو۔ میں نے جلدی سے کہا کہ ہاں ابا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تھا اور ایک پاگل خانے لے آئے تھے۔ میں نے حیران ہو کر ابا کی طرف دیکھا کہ وہ مجھے پاگل خانے کیوں لے آئے ہیں۔ وہاں ایک عورت کو رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا جس کا کوئی حال نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور حالت اتنی عجیب اور رحم طلب تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اپنی ماں کو اس بے بسی اور کی حالت میں دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی تھی اور میں انہیں دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بتانے لگے کہ یہ پچھلے پورے 6 مہینے سے یہاں داخل ہے، اس کے دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے، وہ اسے مارتا رہا ہے، جب سے اس نے 6 سے شادی کی تھی، بے رحمی سے مارتا تھا، پیٹتا تھا، اور تمہاری ماں تو باہر گھومنے پھرنے کی شوقین تھی تو اس نے 3 سال تک اسے بند کمرے میں یعنی قید سے رکھا ہوا تھا کہ یہ کہیں باہر نہ جا سکے، اور تقریباً 6 مہینے سے یہ یہاں ہے۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا اور میں یہاں اس کی دوائیوں کے پیسے دے دیا کرتا ہوں کہ اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن اب اس کی ذہنی حالت کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی دن اپنا دماغ صحیح کر بیٹھے گی۔
मैं रोती हुई अपने बाप के साथ घर वापस आ गई थी। आज मैं अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ। ये भी करती हूँ कि मेरी माँ ज़िंदा है। चाहे वो पागल खाने में सही, मेरा बाप मेरे सर पर सलामत है। मेरी सौतेली माँ भी बेटियों की तरह मेरे घर आने पर मेरा इस्तकबाल करती है। उसने कभी भी मेरे बाप को मेरे खिलाफ नहीं भड़काया। सच कहते हैं कि अल्लाह ताला हर मुश्किल और तंगी के बाद आसानी और राहत अता करता है, और कभी कभार इंसान को लगता है कि अभी तक उसके हालात बेहतर नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा वक्त होता है जब अल्लाह ताला करता है तो फिर सारी परेशानियां भूल जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान पर चाहे जितनी भी सख्ती और तकलीफ़ दे घड़ियाँ आ जाएं, उसे अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी तमाम बाहमी इख्तलाफात या गलतियों की सज़ा अपनी मासूम औलाद को ना दें, क्योंकि औलाद पर जुल्म करने वाले और अपने खून से बेवफाई करने वाले लोग आखिरकार दुनिया और आखिरत दोनों में शर्मिंदगी और बर्बादी का सामना करते हैं। अल्लाह ताला देर ज़रूर करता है मगर अंधेर नहीं करता, और अल्लाह ताला मज़लूम की आह कभी भी राय नहीं जाती। स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखा करें, दूसरों के लिए भी दुआ किया करें।